بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہے، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، برسبیل تذکرہ میں یہاں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہر باب میں اس کی تمہید کے حوالے سے میں آپ کی فکری جستجو کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو فکر ہے، غور و فکر ہے، یہ پریشانی والا فکر نہیں ہے، غور و فکر سوچنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس کا ایک فیز تو یہ ہو گیا کہ فکری جستجو، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے پہلے والی سٹیج ہے۔ اور دیکھیں، آپ جب بھی سوچتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کسی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جستجو آپ بعد میں شروع کریں گے، اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ میں اس کی طلب بھی ہے، اس چیز کی، اس علم کی، اس جواب کی جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو فکری طلب کہہ لیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر جو ایک لفظ ہے یا دو الفاظ ہے وہ ہے، بڑے اچھے الفاظ ہیں وہ اردو زبان کے، ان کو کہتے ہیں طلب آگہی، یعنی کچھ جاننے کی طلب۔ اب دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ جستجو تو بعد کا فیز ہے، اس سے پہلے طلب کا فیز ہے۔ تو یہ آپ میں سب سے پہلے تو کچھ جاننے کی طلب ہونی چاہیے۔ طلب ہوگی تو آپ جستجو کریں گے، بغیر طلب کے تو کوئی جستجو نہیں کرتا۔ اور اس کا سب سے جو ضروری اس کی جو بات ہے جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ سوال اٹھائیں۔ سوال کریں گے آپ بعد میں، سوال پوچھیں گے آپ بعد میں، پہلے آپ سوال اٹھائیں گے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آپ کو دوست یا سہیلیاں بنانا کیسا لگتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا بچے جواب دیں گے کہ جی بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کو کسی دوست یا سہیلی سے باتیں کرنا کیسا لگتا ہے؟ اس کا بھی جواب دیں گے بچے کہ اچھا لگتا ہے، لیکن آپ یہاں اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کریں گے کہ دیکھیں بچوں، آپ ہر کسی کے ساتھ دل کی بات تو نہیں کر سکتے، آپ ہر کسی کو رازدار تو نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی دوست چاہیے، لڑکے کو دوست چاہیے، لڑکی کو سہیلی چاہیے۔ کسی دوست یا سہیلی کی مدد کر کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو شخص آپ کے زیادہ قریب ہوگا اسی کی مدد کر کے آپ کو زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ آپ کا دوست یا سہیلی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، یا صرف اچھا اور برا کے لفظ استعمال کرنے سے جواب نہیں دیا جا سکتا۔
تو یہ بچوں کو کچھ نہ کچھ اس کے جواب میں بولنا پڑے گا، اور آپ اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ جی وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہے، جس کے ساتھ آپ دل کی باتیں کرتے ہیں، وہی اگر آپ سے ناراض ہو گیا تو پھر آپ کتنا اکیلا محسوس کرو گے، آپ اداس ہو جاؤ گے۔ آخری سوال ہے، اگر آپ کا کوئی بھی دوست یا سہیلی نہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر بات ہے بچے بھی اس کا یہی جواب دیں گے کہ جی ہم تو پریشان ہو جائیں گے، ہم اداس ہو جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اور پھر خاص طور پر جب ایسا شخص جس کا کوئی دوست یا سہیلی نہ ہو تو وہ پھر باقی لوگوں کو جب دیکھے گا، باقی بچوں کو دیکھے گا کوئی بچہ، تو اس کو اور زیادہ شدت سے یہ احساس ہوگا کہ دیکھیں سب لوگ اپنے اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مگر میرا کوئی دوست نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی ایک بہت اہم رشتہ ہے، بچوں کے لیے نہیں، مگر محترم ٹیچر میں یہاں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا۔ چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں۔ آپ کو مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ یاد ہوگا، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے رشتے سے بھی کہیں زیادہ اہم اور مفید رشتہ دوستی کا ہے۔ اور یہاں پھر آپ یہ بات کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں، آج ہم اس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے دوستی۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔